اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوستان ذی وقار، آج ہم راجہ عبد المجید صاحب کے جنازہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہمارا آنے کا بنیادی مقصد ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا، رہے گا کیا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہے گی تیرے رب کی عزت والی ذات، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ محترم دوستو، قبر جو ہے یہ دو میں سے ایک ہے، یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہمیں دنیا میں یہ اللہ پاک نے مہلت عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتے ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ بتایا، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانچے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ محترم دوستو، اچھے عمل اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے حق کو ادا کرنا۔ ہر مسلمان کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق واجب الادا ہے تو وہ اس کے رب کا ہے، اور اس کے حق کے بعد اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، اور اس کے بندوں کے حقوق جو جتنا اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے، اللہ کا دوست وہ ہے، اللہ کا پیارا وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ دینے والا ہے۔ تو ہم اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، دنیا میں تو ان کے لیے حسن سلوک ہم جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد جو حسن سلوک ہے وہ ہے دعا، کیونکہ وہ جانے والا اب اپنے لیے عمل نہیں کر سکتا، اب اس کے لیے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، اور ہم اس کی دیکھیے یہ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ نماز جنازہ اصل میں ہم جانے والے کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، ٹھیک ہے، وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جو زندہ رہے نا اس کو تو اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو میرے مولا اس کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرنا۔ یہ ایمان اتنا اہم ہے دوستو کہ اس کی تو ہم نماز جنازہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمان سے ایک سٹیپ آگے الحمدللہ مومن بھی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین اسلموا ایک جگہ پر بھی نہیں فرمایا، پر یا ایھا الذین آمنوا جا بجا فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ وی آر ناٹ جسٹ مسلمز، صرف مسلمان ہونے پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ الحمدللہ ہمیں یہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی عزت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی عزت نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر مخلوق میں کسی کی عزت ہے تو وہ اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی انسان کی، کسی مخلوق کی، یہاں تک کہ بڑی معزز مخلوقات ہیں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، جتنی بھی عزت والی مخلوقات ہیں، کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عزت والی نہیں۔
اگر کوئی کہے نہیں جی قرآن بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن مخلوق ہے ہی نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ہم بات کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کی۔ تو سب سے زیادہ عزت والی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جس کو بھی عزت ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہمیں اس بات پر بھی ناز ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے ہم اس کی عزت کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ بابے ہیں اور یہ عزت کے قابل نہیں، ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے۔ ہمارا الحمدللہ یہ اعتقاد ہے اللہ نے جس کو بھی عزت دی ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریب ہوا تو ابو بکر تھا تو صدیق ہوا، عمر تھا تو فاروق ہوا، عثمان تھا تو ذوالنورین ہوا، علی تھا تو مولا ہوا۔ اللہ پاک نے سرکار کے قریب ہونے والوں کو شانیں دی ہیں، اور آج بھی قیامت تک یہ فیصلہ ہے کہ جو جتنا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا وہ اتنی زیادہ شانیں پا لے گا۔ اور یہ اسی سے ریلیٹڈ یہ ساری جو تیاری ہے نا، جب ہمارے عقائد خوبصورت ہو جاتے ہیں یقین کریں، پھر عمل، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، ہم بڑی بڑی دور سے نماز جنازہ کے لیے پڑھنے آ جاتے ہیں، بڑی بڑی دور سے، لیکن کاش ہم ایک مصلی کے اوپر بھی کھڑے ہو کر اس کے حضور سجدہ ادا کر لینا، تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ اس مقصد کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنا بہت افضل ہے، بہت افضل ہے، لیکن اگر عذر ہو تو اپنے مصلی کے اوپر بھی نماز پڑھ لیں۔ سرکار کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یہ کسی اور نبی کے ساتھ یہ عزت نہیں ہے، یہ سرکار کے صدقے ہے۔ اور اللہ پاک کا پیار دیکھو اس بندے کے ساتھ، موسم اتنا پیارا بنا دیا اللہ پاک نے کہ وہ دھوپ کی نہ وہ تمازت رہی ہے نہ وہ سختی رہی ہے کہ جو ہمیں تکلیف دے۔ اور آج جو رخصتی کا دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ سوموار۔ یہ وہ دن ہے کہ سرکار اس کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، مسلم میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے، صحابہ نے پوچھا حضور اس دن کا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی۔ یہ اتنا اہم دن ہے کہ اس دن کو، تو اس دن جس دن ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یقین کیجئے اس دن سے افضل کون سا دن ہے؟ اللہ نے سرکار کے صدقے ہمیں بڑی رحمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بزرگوں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور ان کے پیچھے جو غم زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غموں میں اپنی رحمت سے کمی فرمائے، اور ان جانے والے اور جتنے بھی جانے والے ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال اور ایصال ثواب کے ذریعے سے ان کی خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ جو لوگ